السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں ان لوگوں کے بارے میں بات کروں گی جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ہر بات پہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس پہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہ لوگ الگ رہنا پسند کرتے ہیں، لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتے اور ان کے دوسروں سے تعلقات بھی کافی خراب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ غصہ تو یہ اپنے اوپر نکالتے نہیں، سارا کا سارا غصہ یہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں پہ ہی نکالتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس سے سوشلی ان کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ کافی افیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی اس کنڈیشن کی وجہ سے۔ ہمارے یہ جو ساری جو علامات ہیں یہ عموماً ان لوگوں میں ہوتی ہیں جن کی فیملی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے کسی کلوز ریلیٹیو کو کھویا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے، یا پھر ایسے ان لوگوں میں جنہوں نے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر سے گزرے ہوں، جیسے زلزلہ ہو گیا، سیلاب ہو گیا، یہ تمام، یا ان کے سامنے کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈپریشن یا سٹریس کا باعث بنتی ہیں۔ ایکچولی ہمارے ینگسٹرز میں سب سے بڑی وجہ سٹریس کی جاب لیس ہونا بھی ہے، اور جاب لیس ہونے کے بعد جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ان کو بڑا ہی آسان سا حل مارکیٹ میں 50 روپیز میں دستیاب ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ سگریٹ ہے۔ سگریٹ کی 50 روپے کی ڈبی سے ان کو ان کے ڈپریشن کا ہلکا پھلکا سا علاج تو مل جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ڈھیروں بیماریاں پیکیج میں فری مل جاتی ہیں، جن کو وہ اتنی کامیابی سے اگنور کرتے ہوئے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کوئی بیماری بھی ہے، اور وہ خوشی خوشی 50 روپے میں وہ بیماریاں خرید رہے ہوتے ہیں اور لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہاں 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 مزہ آ گیا جی۔ ڈپریشن سے ان کا وہ جاب لیس ہونے کی وجہ سے جو ڈپریشن ہے اس کا بہترین حل ان کو مل چکا ہوتا ہے۔ اس میں جو پیکج میں بیماریاں جس سے ہمارے دل اور پھیپھڑوں پوری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کا تو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کچھ سال بعد ان کو اس بات کا ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں بھئی ہاں یہ ہم سے غلطی ہوگی، تب تک وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب سگریٹ بھی نہیں پینا، say no to smoking، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ بھائی اگر آپ ڈپریشن کو بائے بائے کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی کو ہیلو ہائی بھی تو کہنا پڑے گا۔ تو آپ کس کو ہیلو ہائی کہیں گے؟ آپ ہیلو ہائی کہیں گے سائیکیٹرسٹ کو۔ سائیکیٹرسٹ ہمارے وہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ ہماری نفسیات کے بارے میں بہت اچھے سے ہماری نفسیات کو جانتے ہوتے ہیں، اور ان کا ہماری نفسیات کو سمجھتے ہیں، اور ہمارا ذہنی مینٹل پرابلمز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا بہت بہترین طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ اور ان کے علاج کرنے سے نہ صرف ہمارے وہ لوگ جن کے اندر جو کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، اگر ان کے اندر کوئی خوف ہے تو وہ اس خوف سے اپنے آپ کو نکال پاتے ہیں، اگر ان کا کوئی پرابلم ہے تو وہ اس سے اپنے آپ کو نکال کے خود کو ایزیلی اس سے باہر لے آتے ہیں سچویشن سے۔ اگر ان کی کوئی کرنٹلی اس طرح کی کوئی صورتحال ہے جس سے وہ لڑ نہیں پاتے تو وہ حوصلہ ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور پیشنٹ کی سوشل جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہت اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے مزاج میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا مزاج اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سائیکیٹرسٹ دو طرح سے علاج کرتا ہے، یا تو کچھ اسپیک تھراپیز جس میں وہ آپ سے بات چیت کرتا ہے، اس کے تھرو بھی علاج کیا جاتا ہے، اور اگر کچھ پیشنٹس کو میڈیکیشنز کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کو میڈیسنس بھی پرسکرائب کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے ڈپریشن کو بائے بائے کہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا اور اس کو ہائے ہائے بولنا پڑے گا۔ اسٹے ہیلدی، اسٹے سیف، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔